اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسیه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی ورواح العالمین لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سلسلے کی چوتھی مجلس ہے، کل سلسلے کی آخری مجلس رہے گی ایام فاطمیہ سلام علیہ کی۔ میں نے آیت تطہیر کے عنوان سے کچھ مطالب کو شروع کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ آج باغ فدق کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مطالب پیش کروں گا، یا مقدمہ فدق سمجھ لیجئے۔ میں حالات حاضرہ پہ بولتا رہا ہوں، صرف آج ایک اشارہ کروں کیونکہ وقت نہیں رہا، ہمیں انچولی بھی پہنچنا ہوتا ہے، تو صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسلسل دونوں طرف سے ایک صورتحال میں کشیدگی پائی جاتی ہے۔ حالات پر نظر رکھیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے اور ظہور کی دعائیں کرتے رہیے کہ خداوند متعال انہی ایام فاطمیہ کی مجالس ہمیں صاحب الزمان علیہ السلام کے ساتھ منانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اپنی سلامتی کے لیے، تمام مومنین کی حفاظت کے لیے، اور جو ہمارے ائمہ علیہ السلام کے حرم کی یا اہل بیت علیہ السلام کے حرم کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان تمام کی سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی سلامتی کے لیے، شہداء کی بلندی درجات کے لیے باوجہ بلند صلوات۔ وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، میں جلدی جلدی تاریخ پیش کروں گا، پھر چند الفاظ اصطلاحات کے ایک آپ کے سامنے معنی پیش کروں گا، اور پھر پورا جو بی بی کا خطبہ تو نہیں پورا پڑھ سکتا کیونکہ اس میں بہت تفصیل ہے، اور وہ خطبہ اس کے لیے کم از کم ایک پورا عشرہ چاہیے اس کو تشریح کرنے کے لیے۔ میں صرف فدق کو پیش کروں گا۔ تو فدق جیسے خیبر، غزوہ خیبر آپ نے سب نے سن رکھا ہے، یہودیوں کے مختلف مقامات تھے۔ پیغمبر اسلام نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں وہ دفاعی جنگیں تھیں۔ دو طرح کی جنگ ہوتی ہے، ڈیفینسو اور افینسو، یعنی ایک خود جا کے دوسروں پہ حملہ کریں، یہ افینسو کہلاتی ہے۔ ڈیفینسو دفاع، یعنی اگر کوئی حملہ کرے تو اپنا دفاع کرے۔ تو پیغمبر کی تمام جنگیں دفاع ہیں۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو تمام کے تمام مورخین نے لکھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جنگیں، تمام غزوات یا سریے سب کے سب دفاع ہیں سوائے خیبر کے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ خود غزوہ خیبر بھی پیغمبر کی طرف سے جہاد ابتدائی نہیں ہے، یعنی آپ کی طرف سے حملہ نہیں کیا گیا، بلکہ کیونکہ یہودی مسلمانوں کو روک کے لوٹ لیا کرتے تھے، پیغمبر نے انہیں تہدید کی، وارننگ دی، ان طرف ایک پیغام بھجوایا کہ خیبر والوں، میرے ماننے والوں کو اذیتیں دینا بند کر دو۔ ایک مرتبہ پیغام بھجوایا، دوسری مرتبہ پیغام بھجوایا، پھر کہا کہ دیکھو اب اگر تم باز نہیں آگے تو آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں، اس کے بعد پھر میں آ کے خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے روکوں گا، اور 40 دن میں تمہارا یہ جو قلعہ خیبر ہے فتح کر کے دکھاؤں گا۔ انہوں نے پھر اپنی عادتوں کو جاری رکھا۔ انہیں بڑا ناز تھا کہ ہمارے پاس بڑے بڑے جنگجو پہلوان ہیں، مرحب، حارث انتر بھائی تھے اور بڑے بڑے پہلوان تھے۔
تو پیغمبر اسلام نے وعدہ کیا آپ کے ذہنوں میں واقع ہے، میں کیونکہ خیبر نہیں پیش کر سکتا، خیبر کا سنا کہ رسول اسلام نے خیبر فتح کر لیا، واپس مدینے آ رہے تھے، راستے میں فدق تھا، اور فدق کے مقام پہ جب پیغمبر اسلام پہنچے تو وہاں کے یہودیوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، اے محمد ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، یہ جو باغ فدق ہے یہ ہم ویسے ہی آپ کو جزیے میں دیتے ہیں، ہم جنگ نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں سننے میں آیا ہے آپ کے ساتھ کوئی حیدر کرار ہے۔ تو انہوں نے جنگ نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ خود سرنڈر کرتے ہیں، ہم لوگ ہار مانتے ہیں اور ہم آپ کو آئندہ کبھی مسلمانوں کو اذیت نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں کو تنگ نہیں کریں گے، یہ باغ فدق ہم آپ کی خدمت میں سرنڈر کرتے ہیں۔ اب جہاں جنگ ہوتی تھی اور جو کچھ مال ملتا تھا، جب قلعہ ملا تو وہ آتا تھا مال غنیمت میں، مال غنیمت میں پیغمبر کا بھی حصہ ہوتا تھا اور تمام کے تمام جو جنگ کرنے جاتے تھے ان کا بھی حصہ ہوتا تھا۔ غور سے سنیے گا، میں پورا مقدمہ پیش کر رہا ہوں، اصطلاحات کو سن لیجئے۔ تو یہ مال غنیمت کہلاتا تھا، سب کا حصہ ہوتا تھا۔ اس میں رسول اسلام جب تقسیم کرتے تھے، جو بھی کچھ جزیہ ملتا تھا یا جب بھی آپ کو مال غنیمت ملتا تو آپ تقسیم جب کرتے تو فاتح کا حصہ زیادہ ہوتا تھا کہ بھئی اس نے جنگ لڑی تھی، یہ سالار تھا، یہ فاتح تھا، یہ اس کا حصہ زیادہ۔ پھر اس کے بعد گھوڑ سواروں کا، یہ گھوڑے لے کے آئے، انہوں نے حصہ لیا، پھر پیادوں کا، اور سب کا حصہ ہوتا تھا۔ وہ جو بعد الفتح، جنگ فتح ہونے کے بعد پہنچتے تھے پیغمبر، انہیں بھی محروم نہیں رکھتے تھے، کچھ نہ کچھ عطا کر دیتے تھے کہ تم نے جنگ تو نہیں کی، لڑے تو نہیں ہو، لیکن آ گئے ہو، اور پیغمبر بہت کریم ہیں تو اس لیے انہیں بھی عطا کر دیتے تھے۔ تو اب حصہ سب کا ہوتا تھا مال غنیمت میں۔ توجہ ہے میرے ساتھ کہ جو کچھ ملا مشرکین یا کفار سے تو اس کے اندر مال غنیمت میں سب کا حصہ۔ لیکن اگر کبھی جنگ نہ ہو، جنگ نہ ہو تو پھر وہ مال غنیمت نہیں کہلاتا۔ مولانا موجود ہیں، اسے کہتے ہیں فے۔ سورہ انفال اٹھا کے دیکھیے، فے، یہ حمزہ فے۔ اب فے میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے، مسلمانوں جب تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے، تلواریں نہیں چلائیں، تو اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو کچھ بغیر جنگ کیے مل جائے وہ صرف میرے رسول کا ہے، وہ جہاں چاہیں خرچ کریں، فقراء میں دیں، مساکین میں دیں، بیواؤں کو دیں، یتیموں کو دیں، ان کی مرضی ہے۔ چاہے حکومت اسلامی کے بجٹ چلائیں، چاہے جس طرح سے چاہیں کہ بھئی یہاں پہ مکان بنا دو، یہ جس طرح سے چاہیں وہ ان کا ہے، چاہے تو ذاتی طور پہ رکھ لیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، اسے کہا جاتا ہے فے۔ سورہ انفال یا انفال کے اندر بھی وہ چیزیں جس کا کوئی مالک نہیں، اس کے رسول اور امام مالک ہیں۔ پہاڑ، دریا، سمندر، اس کا کوئی مالک نہیں، یہ سب امام کے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ انہیں انفال کہا جاتا ہے۔ فے، فے صرف رسول خدا کا، انفال باقی سب چیزیں بھی ہیں، فے اس کا ایک حصہ جو حاصل ہوگا۔ اب باغ فدق پہ جنگ نہیں ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی خیبر میں، واپسی پہ ملا فدق۔ فدق میں مسلمانوں کا کوئی حصہ تھا ہی نہیں کیونکہ جنگ ہی نہیں ہوئی، وہ صرف پیغمبر اسلام کا تھا۔ جیسے ہی اللہ نے کہا یہ صرف میرے رسول کا ہے باغ فدق، اب اللہ نے خود ہی آیت نازل کی کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے میرے حبیب اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے۔ تو پیغمبر کے جو سب سے قریبی تھیں وہ تھیں جناب فاطمہ الزہرا، پتہ نہیں اب تک لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو سرور کائنات نے باغ فدق اٹھایا اور اس کے کاغذات جناب سیدہ کو دیے، کہا یہ سیدہ یہ باغ فدق آپ کا ہے۔ اب جناب سیدہ نے تو کبھی باغ فدق جانا نہیں تھا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، بی بی نے وہاں جانا نہیں تھا، بی بی نے کاغذات لیے جناب سرور کائنات کے سامنے جناب امیر کی خدمت میں دے دیے، کہا یا علی اب آپ، یہ باغ فدق چھوٹا موٹا باغ نہیں تھا، بہت بڑا باغ ہے۔ آج بھی اگر آپ جا کے دیکھیں گے، گوگل کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اتنے لوگوں نے غصب کیا، اتنوں نے بانٹا، اتنوں نے چھینا، پھر بھی اتنا بڑا باغ ہے کہ آج تک وہ بہت بڑا باغ باقی ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ جناب سیدہ نے کہا کہ یا ابا الحسن، یہ جو کاغذات ہیں، یہ جو میرے بابا نے تحریر لکھی یہ آپ کے لیے، یہ آپ وہاں پہ ملازمین رکھیں، اس کی دیکھ بھال کرنا، وہاں ملازم رکھنا، کیونکہ باغات کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، وہاں ملازم جو پانی دیں گے، جو کھجوریں اتاریں گے، بیچیں گے۔ مولا کچھ گھر نہیں لاتے تھے، جناب سیدہ سے کہتے سیدہ اتنے کھجور آئے ہیں، بی بی کہتی کہ میری طرف سے فقراء میں تقسیم کر دیجئے۔
بھائی اہل بیت کو جو ملتا ہے نا وہ اور ہوں گے جو پیسے جوڑ کے غنی بنتے ہوں گے، آل محمد وہ ہیں جو سب کچھ لٹا کے کریم بنے۔ توجہ ہے زدان کرام۔ اب جناب امیر علیہ السلام نے وہاں پہ اپنے جو ملازمین تھے یا جو بھی اب آپ اس کے لیے ہاری یا کسان وہاں پہ جو کام کرتے تھے، جو باغ کی دیکھ بھال کرتے تھے، وہاں پہ مختلف فصلیں لگی ہیں، باہر پورا کا پورا کھجور کا ہے سلسلہ اور مویشی رہے ہوں گے، مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا۔ اب رسول اسلام نے قانون دیا ہے، میں کسی اور مقام پہ پیش کر رہا تھا، مجھے یاد نہیں کس جگہ پہ میں نے شاید کہا جملہ کہ کچھ قوانین ایسے ہیں پوری دنیا کو سرور کائنات نے دیے ہیں۔ انگریزوں نے دنیا میں حکومت کی، برطانیہ کے انگریزوں نے، اور انہوں نے پوری دنیا میں دو چیزیں انٹروڈیوس کروائی ہیں، متعارف کروائی ہیں، ایک گورننس، دوسرا لا، یعنی حکومت کا نظام دیا ہے، دوسرا قانون انہوں نے دیا۔ ان کے ہاں ایک آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، کئی سو سال پرانی ہے، جہاں سے سارا قانون تدوین ہونا شروع ہوا، قانون بننا شروع ہوا، قانون لکھنا شروع ہوا۔ جس نے پہلی کتاب لکھی ہے، میرے ایک دوست نے پی ایچ ڈی کی، اس نے کہا میں نے اس کی کتاب میں دیکھا کہ اس نے جملہ لکھا تھا کہ محمد از دا لا گیور۔ اپنی کتاب میں اس نے جملہ لکھا ہے کہ دنیا کو قانون دینے والی ہستی کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ تو اس بس میں ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا، وقت نہیں، میں جانتا ہوں لوگ بہت دور تک کھڑے ہیں، کل بھی بہت دور تک لوگ کھڑے رہے تھے، جہاں تک لوگ جگہ مل جائے بیٹھ جائیے گا۔ اب سرور کائنات سے متعلق لکھا کہ انہوں نے دنیا کو قانون دیے ہیں، قانون بنتا کیسے ہے، حکومت چلتی کیسے ہے، یہ سارا رسول اسلام نے سمجھایا۔ پیغمبر کا دیا ہوا ایک قانون ہے، عربی زبان میں کہتے ہیں قاعدۃ الید۔ عربی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بی بی نے اس قانون کو اپنے خطبے میں فدق کے لیے استعمال کیا۔ قانون سمجھ لیجئے گا، انگریزوں نے قانون کا نام کیا رکھا ہے وہ انگریزی میں بتا دیتا ہوں کہ قاعدۃ الید، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، قاعدہ یعنی قانون، جو شے جس کے پاس ہے اور کئی سال سے ہے، کئی برسوں سے ہے، وہ اسی کی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ شے اس کی نہیں ہے، میری ہے، تو دلیل وہ لے کے آئے گا جو کہے گا یہ شے اس کی نہیں میری ہے۔ اسے انگریزی میں کہتے ہیں لا آف پوزیشن۔ پوزیشن یعنی جو شے جس کے پاس ہے۔ مثال، اب تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا یہ شے اس کی ہے، مثال کے طور پہ میری انگوٹھی میرے پاس ہے، یعنی اس کا مطلب ہے میری ہے۔ اگر کوئی آدمی دعویٰ کرے کہ یہ انگوٹھی میری نہیں ہے اس کی ہے، تو دلیل وہ لائے گا، مجھے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے، مجمع چلتا رہے، میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں۔ تو اب جو شے جس کے پاس ہے وہ اسی کی ہے، جب تک کہ کوئی آدمی دعویٰ نہ کرے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے تو اسے دلیل کی ضرورت ہے، یہ مکان اس کا نہیں، یہ باغ اس کا نہیں۔ تو اب عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب سرور کائنات کا وصال ہوا، ان کی شہادت ہوئی۔ کچھ ہاری جو باغ فدق پہ کام کر رہے تھے جناب سیدہ کے در پہ آئے، اور آنے کے بعد دروازے پہ دستک دی۔ جناب امیر باہر تھے، جناب سیدہ دروازے پہ آئیں، دروازہ کھولا نہیں، وہیں دروازے سے آواز دی، کیا بات ہے؟ ان سب نے سلام بجلایا اور کہا بی بی ہم آپ کے خادم نوکر ہیں، جہاں ہم کام کرتے تھے، ملازمین ہیں فدق پہ، ہمیں حکومت کی طرف سے ہٹا دیا گیا، نکال دیا گیا اور آپ کے باغ پہ قبضہ ہو گیا۔ بی بی نے کہا بھئی کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی، کہ تم خالی کر دو، آج سے ہم اسے اپنے قبضے میں لے رہے ہیں۔ اور انہوں نے ہم سب کو نکال دیا، وہاں پہ اپنے فوجی سپاہی وغیرہ جو بھی ملازمین تھے بٹھا دیے ہیں۔ بی بی نے فوراً ایک مرتبہ سارے کے سارے مدینے کے اندر بات کو پہنچایا کہ اس طرح سے ہو گیا ہے، سب خاموش رہے۔ توجہ سے سن رہے ہیں سب حضرات؟ سننا چاہیں گے نا؟ میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے سب کو بتایا، اور خواتین کے ذریعے کہ گھر گھر بات پہنچ جائے کہ کیا ہو رہا ہے، کہ حکومت کی طرف سے۔ اب ایک مرتبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے بلایا جناب اسما کو جناب فضہ کے ذریعے، اور بیویوں کو بلایا، اور جناب ام ایمن سب کو کہا کہ بھئی اس طرح سے بات سننے میں آئی ہے، 3 دن کی مہلت دے رہی ہوں، اقدام کیا جائے۔ کچھ نہیں ہوا تو بی بی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں خود جا کے مطالبہ کرنا چاہتی ہوں۔ میرے بابا کے پاس مرد بھی آتے تھے، خواتین بھی، بچے، جو جس کا حق ہوتا تھا وہ پیغمبر کے پاس پیش کرتا تھا، میں اپنا حق مانگنے خود جاؤں گی، لیکن
اسما خاندان کی تمام خواتین کو بلاؤ، میں خواتین کے جھرمٹ میں جاؤں گی تاکہ پردے کا اہتمام رہے۔ بی بی نے پردے کا اہتمام کیا، اپنے خاندان کی تمام خواتین کو بلایا کہ میں مسجد جانا چاہتی ہوں۔ کہ اب ایک مرتبہ بی بی آئیں، سارے کے سارے افراد نے جو الفاظ لکھے ہیں، بی بی نے اپنے بابا کی رضا لی، جس طرح سے چلیں، اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں پورا مقدمہ پیش کر رہا تھا، آگے بڑھتے ہیں۔ جناب سیدہ آئیں، ساری کی ساری مسجد میں ایک مرتبہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ کیوں؟ سب نے لکھا ہے کہ جس طرح پیغمبر آتے تھے تو لگتا تھا کوئی نور چلا آ رہا، محسوس ہوتا تھا کہ سرور کائنات واپس آ گئے ہیں، کہ ایک ہیبت و جلال، ایک نور جیسے مسجد میں داخل ہوا۔ چاروں طرف بیویاں ہیں، سب کے سب ایک مرتبہ صدائیں بلند کرنے لگے۔ پردہ کھچا، ایک مرتبہ مسند پہ کوئی موجود ہے، سب کے سب سن رہے ہیں کہ جناب سیدہ نے آنے کے بعد ایک مرتبہ کہا الحمدللہ علی ما الہما ولہ الشکر علی ما انعما، تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے ہم آل محمد پہ الہام کیا، ہم پہ وحی نازل کی۔ سنیے گا، اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں وہ نعمتیں دی جو کسی کو نہیں دی۔ بی بی نے خطبہ دیا، توحید کو بیان کیا، پھر سرور کائنات کی رسالت کو بیان کیا، اور کہا کہ اس عرب کے پورے خطے کے اندر تاریکی تھی، کفر تھا، ظلمت تھی، کچھ نہیں لوگ جانتے تھے، جہالت تھی۔ جہالت و تاریکی میں اللہ نے ایک نور بھیجا جس کا نام محمد تھا، اور وہ میرے بابا تھے۔ ابھی دونا نسائکم، وہ صرف میرے بابا تھے، تمہاری خواتین میں سے کسی کے بابا نہیں تھے۔ نہیں پہنچا سکا بھائی، مجھے پتا ہے سارے مجمع کی توجہ ہے، لیکن جملوں کو سنیے گا۔ بی بی فرماتی ہیں ابھی دونا نسائکم، رسول خدا محمد میرے بابا تھے، صرف میرے بابا تھے۔ ابھی، ابونا نہیں کہا، ہمارے نہیں کہا میرے بابا تھے۔ دونا نسائکم، تم مردوں میں سے کسی بھی خاتون کے جو تمہارے گھروں میں ازواج ہیں ان میں سے کسی کے بابا نہیں تھے۔ اگر 4 بیٹیاں ہوتی تو لوگ کھڑے ہو جاتے، صرف آپ کے بابا نہیں تھے، 3 بیٹیاں اور بھی ہیں۔ یہ سارے صحابہ کا خاموش رہنا بتا رہا ہے، صرف بی بی کے بابا تھے۔ بس میں وقت نہیں ہے مجھے، علی 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 میں نعرے سے کبھی بھی نہیں روکتا ہوں، لیکن کیونکہ دوسری جگہ مجلس میں پہنچنا ہے، وقت نہیں ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میں پورا اگر پیش کر پاؤں آپ کے سامنے جو مقدمہ ہے۔ تو اب یہاں خاتون جنت نے اپنے الفاظ میں مرتبہ سب خواتین کے سامنے، مردوں کے سامنے کہا، مسجد نبوی کے اندر، کہ ابھی دونا نسائکم، میرے رسول خدا صرف میرے بابا تھے۔ یہاں پہ ایک جملہ بی بی نے کہا ہے، کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی رسول اللہ، اور میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا اللہ کے رسول تھے۔ بھئی صرف ایک بی بی کو حق ہے کہ وہ کہیں میرے بابا اللہ کے بندے اور رسول تھے، ساری دنیا کہے گی محمد اللہ کے بندے اور رسول۔ بی بی نے بڑی عظمت کے ساتھ کہا میرے بابا اللہ کے رسول۔ ایک مرتبہ کہا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اے عرب کے لوگوں تم کچھ نہیں جانتے تھے، میرے بابا نے تمہیں ایمان سکھایا، میرے بابا نے تمہیں پاکیزگی سکھائی۔ ایک جملہ پیش کر رہا ہوں جو بی بی، اگر میں صرف ایک اشارہ کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا۔ فرماتی ہیں بی بی کہتی ہیں کہ جب بارش کا پانی گودالوں میں جمع ہو جاتا تھا، زمین میں گڑے ہوتے ہیں نا، تو بی بی فرماتی ہیں وہ جو بارش کا پانی گودالوں میں جمع ہو جاتا تھا، جسے عرب کے اونٹ بھی پیتے تھے، بکریاں بھی پیتی تھیں، اور تم بھی وہیں سے پانی پی لیا کرتے تھے۔ جب تمہیں پاکیزگی میرے بابا نے سکھائی، بتایا پاک پانی کیا ہوتا ہے، زمزم کسے کہتے ہیں، زمین میں کنویں کیسے کھودے جاتے ہیں، پاکیزگی میرے بابا نے سکھائی۔ آیت تطہیر کا مصداق ہم ہیں۔ ایک روک کے جملہ کہہ رہا ہوں، بہت سے افراد نے کہا کہ نہیں، ہمارے برادران پیش کر رہے ہیں کہ آیت تطہیر میں اور بھی ہیں، ازواج بھی ہیں، یہ وہ پتہ نہیں کون کون ہے۔ عزیزان گرامی، آل محمد نے بار بار کہا، جناب امیر نے، جناب سیدہ نے، امام حسن نے، امام حسین نے، اور بعد والے ائمہ نے، امام سجاد نے دربار یزید میں، بازار میں، سب ائمہ نے بار بار کہا ارے ہم وہ ہیں جن کے لیے آیت تطہیر آئی ہے۔
تو جب ہر امام نے کہا ہمارے لیے آیت تطہیر آئی ہے، ہم تمہیں اپنی کتابوں سے بھی دکھا سکتے ہیں، تمہاری کتابوں سے بھی دکھا سکتے ہیں، تم اپنی کتابوں سے دکھا دو کہ تمہارے والوں میں سے کسی نے کہا آیت تطہیر ہمارے لیے آئی ہے۔ حیدری اذان گرامی، وقت نہیں، میں بہت تیز سے چل رہا ہوں۔ یہاں جناب اسے کہتے ہیں احتجاج، احتجاج کرنا، حجت طلب کرنا، توجہ ہے نا، دلیل مانگنا۔ تو دلیل کے طور پہ آل محمد نے پیش کیا یہ آیت ہمارے لیے، یہ آیت ہمارے لیے، یہ آیت ہمارے لیے۔ جب تاریخ میں کسی نے اعتراض نہیں کیا یہ آیت آپ کے لیے نہیں، تو آج اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ یہ اتنی آیات آل محمد نے کہا یہ ہمارے لیے آیات آئی ہیں۔ اب وہاں ایک مرتبہ مقدمہ، بس بھئی وقت نہیں ہے، سن لیجئے اب، کہ جناب خاتون جنت نے کہا کہ یہ ساری آیات پڑھیں، خطبہ دیا اور کہا کہ آپ نے سنا ہے میرے ملازمین کو نکال دیا ہے اور وہ سب آ کے خبر دے رہے ہیں کہ آپ نے انہیں ہٹا دیا، میں پوچھنا چاہتی ہوں وجہ کیا ہے؟ کہا کہ کیونکہ پیغمبر اسلام فرما گئے ہیں کہ میں اب حکومت میں ہوں، جو کچھ بھی ہوگا وہ سب ہمارا رہے گا۔ تو بی بی نے جو پہلا مقدمہ پیش کیا وہ میراث کا نہیں ہے، غور سے سنیے گا سارے حضرات، فدق کو سمجھ لیں۔ آج بی بی نے فوراً نہیں کہا کہ میراث ہے، بی بی نے کہا قاعدۃ الید کے تحت، جو بھی میں نے قانون پیش کیا تھا، جو شے جس کے پاس ہو، کہا قاعدۃ الید کے تحت باغ فدق ہمارے پاس ہے اور کئی برس سے ہمارے ہاری وہاں کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے باغ فدق ہمارا ہے۔ جو شے جس کے پاس ہوتی ہے اسی کی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں لا آف پوزیشن، اسے کہا جاتا ہے عربی میں قاعدۃ الید۔ کا قاعدۃ الید کے تحت ہمارے پاس ہے، ہمارا ہے۔ اگر تم کہتے ہو ہمارا نہیں ہے تو تم دلیل لاؤ، مجھے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم دعویٰ کرتے ہو ہمارا نہیں ہے تو تم دلیل لے کے آؤ، ہمارے پاس تو ہے، ہمارے پاس ہے، ہمارے وہاں ملازم کام کر رہے ہیں، تو باغ فدق ہمارا ہے۔ کبھی آپ کا کیسے ہے؟ بی بی نے فرمایا دلیل موجود ہے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قرآن کے اندر موجود ہے۔ جب باغ فدق پہ جنگ نہیں ہوئی تو فے تھا پیغمبر کا، یہ مانتے ہو پیغمبر کا تھا؟ کہاں پیغمبر کا تھا؟ کہ جب پیغمبر کا تھا انہوں نے اپنی زندگی میں مجھے دے دیا۔ پیغمبر کا تو مانتے، یہ مانتے ہو کہ پیغمبر کا نہیں، یہ مانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کہ یہ مانتے ہو کہ پیغمبر اسلام کا تھا تو انہوں نے اپنی ہی زندگی میں مجھے دے دیا تھا۔ شہادت کے بعد کی بات نہیں، زندگی میں ہی میرے پاس تھا، پیغمبر کی حیات ہی میں میرے پاس تھا، جب ان کے سامنے میرے پاس تھا تو میرا ہے۔ اگر تم دلیل لاتے ہو کہ میرا نہیں ہے تو تم رکھ لو، کہ نہیں اگر آپ کا تھا تو آپ گواہ لائیے۔ بی بی نے کہا مجھے گواہ کی ضرورت نہیں، گواہ وہ لائے جو چھین رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے جو ہے آپ دلیل دے دیجئے، میں دے دوں گا۔ بی بی نے کہا کیا دلیل مانگتے ہو؟ تحریر کی بحث بھی لے کے آؤں گا لیکن سن لیجئے۔ کہا کہ بھی اگر گواہ لے آئیں تو میں مان لوں گا۔ بی بی نے کہا ٹھیک ہے، گواہ موجود ہے میرے پاس، میرے پہلے گواہ ہیں علی ابن ابی طالب۔ توجہ، کہ میرے پہلے گواہ علی ابن ابی طالب۔ تو کہا گیا بھئی نہیں، علی کی گواہی قبول نہیں ہے۔ بی بی نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ علی آپ کے شوہر ہیں اور شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں ہے۔ کہ بھئی تمہارے پاس قرآن کی کوئی آیت ہے، کہیں قرآن میں لکھا ہے کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، آیا قرآن میں کوئی آیت ہے کہ ان کی گواہی قبول ہے، عادل کی گواہی قبول ہے؟ یہ تو نہیں لکھا شوہر گواہی نہیں دے سکتا، بیٹا گواہی نہیں دے سکتا، یہ نہیں وہ نہیں، جو لکھا ہے وہ دیکھو، مسلمان ہو عادل ہو۔ کیا نہیں میں نہیں مانوں گا، قرآن میں نہیں ہے۔ بی بی نے کہا اچھا کسی حدیث میں ہے؟ کہ نہیں حدیث میں بھی نہیں ہے کہ شوہر بیوی کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا، لیکن قبول نہیں کروں گا۔ بی بی نے کہا کیوں؟ کہ بس میں قبول نہیں کروں گا۔ پھر کہا بی بی نے ٹھیک ہے، ام ایمن میری گواہ ہے۔ حضرت ام ایمن جناب آمنہ رسول خدا کی والدہ حضرت آمنہ کی کنیز تھیں، اللہ نے انہیں اتنی لمبی زندگی دی، پیغمبر کی ولادت کی گواہ تھیں۔
تو پیغمبر اسلام کو میراث میں ملی. پیغمبر نے کہا آپ آزاد ہیں کیونکہ ماں کی کنیسی آپ نے مجھے پالا ہے. انہوں نے کہا آپ نے آزاد کیا لیکن میں پوری زندگی آپ کی اور آپ کے بچوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. توجہ ہو. مؤمنہ تھی, جناب سیدہ کے پاس آئیں, خدمت کرتی تھی. بی بی انہیں ماں کی طرح سے سمجھتی تھی, بے انتہا خدمت گزار. حضرت ام ایمن, بی بی نے کہا ام ایمن میری گواہ. جناب ام ایمن کھڑی ہو گئی, کہ میں گواہی دیتی ہوں. ایک مرتبہ کہا گیا ام ایمن کی گواہی قبول نہیں. کیوں؟ کہ کیونکہ یہ خاتون ہے, خواتین کی گواہی آج ہی ہے, یہ تو قرآن میں بھی ہے. اب جناب ام ایمن کھڑی ہو گئی, کہا لوگوں اسی مسجد میں یاد ہے پیغمبر نے میری طرف اشارہ کر کے کہا تھا اگر کبھی ام ایمن گواہی دے تو ان کی گواہی آج ہی نہیں پوری ہے. ام ایمن کی گواہی پوری ہے, آج ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ میری ولادت کی گواہ ہے. میں ان کی گواہی کو پورا قرار دیتا ہوں. اگر چلے گا مجمع میرے ساتھ, کہ ام ایمن کی گواہی پوری ہے. سارا مجمع خاموش بیٹھا رہا. جناب ام ایمن نے کہا تم سب کی خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے. تم سب کی خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے پیغمبر اسلام نے کہا تھا. کہ نہیں ہم ام ایمن کی گواہی قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, میرے پاس دو گواہ اور بھی ہیں. بی بی نے کہا میرے دونوں بیٹے حسن حسین میرے گواہ ہیں. جیسے کہ حسنین میرے گواہ ہیں, میرے دونوں بیٹے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ دونوں نابالغ ہیں, اور پیغمبر نے خود فرمایا کہ بالغ کی گواہی قبول ہوتی. یہ دونوں نابالغ ہیں, ان کی گواہی قبول نہیں کروں گا. بی بی نے ایک مرتبہ کہا بھئی اگر حسنین پہ بھی تم یہ قانون لگاؤ گے کہ اگر بالغ ہوں گے تو گواہی قبول ہوگی, تو پیغمبر اسلام کو یہ بات یاد کیوں نہیں تھی؟ انہوں نے جب حسن 4 سال کے تھے اور حسین 3 برس کے تھے تو انہوں نے کیوں کہا تھا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ یہ نہیں کہا تھا جب بالغ ہوں گے تو ہو جائیں گے. نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ یہ نہیں. مکمل کرتا ہوں. چلیں گے تھوڑی دیر اور, وقت تمام ہو چکا, میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. کہ نہیں حسنین کی گواہی ہم قبول نہیں کریں گے. بی بی نے فرمایا کہ جب میرے بابا رسول خدا نے ان کے جوان ہونے کا انتظار نہیں کیا, یہ نہیں کہا جب جوان ہوں گے تو سردار بنیں گے, کہا ابھی ہیں. ہادان امامان اقامہ اوقادا. دوسرے مقام پہ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. کہ یہ جب چھوٹے چھوٹے سے تھے تبھی تو کہا تھا, اب تو اور بڑے ہو گئے ہیں. کہ نہیں ان کی گواہی ہم قبول نہیں کریں گے. ایک مرتبہ جب گواہیاں رد کر دی گئیں, بی بی نے کہا ٹھیک ہے. جب تحریر کو بھی پیش کیا کہ نہیں اب میں اس کے متعلق آخر میں مسائل میں پیش کروں گا. ایک مرتبہ بی بی نے کہا ٹھیک ہے یہ تو مانتے ہو, اب تم کہہ رہے ہو نا کہ میرا نہیں ہے, فے پیغمبر نے زندگی میں دے دیے تھے, نہیں مانتے, یہ مانتے ہو میرے بابا کا؟ کہا ہاں یہ مانتے ہیں رسول خدا کا. کہا ٹھیک ہے پھر یہ نہ مانو میرا ہے, میرے بابا کا تھا, اب ان کی وارثہ میں ہوں. فے رسول خدا کا, رسول خدا کے بعد میں ان کی وارثہ, میری میراث ہے. کہ نہیں میں آپ کی میراث تسلیم نہیں کرتا. بی بی نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ مجھ سے رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث, یا لا نورث ولا نورث, کہ ہم جو گروہ انبیاء ہیں نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا. فما ترکنا فہو صدقہ, جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا. تو آپ پیغمبر کی میراث نہیں ہے. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے سر اٹھا کے کہا کہ یبن ابی قحافہ, اے ابو قحافہ کے بیٹے, اترث اباک ولا ارث ابی لقد جئت شیئا فریا. اے ابو قحافہ کے بیٹے کیا تم اپنے بابا کے وارث ہو اور میں اپنے بابا کی وارث نہیں؟ اسلام میں بدعتیں نہ لاؤ, بیٹیوں کی میراث کا انکار نہ کرو. لیکن نہیں پیغمبر نے مجھ سے کہا تھا کہ تم ہر بات پہ مجھ سے گواہ مانگتے ہو. کیا تمہارے پاس اس حدیث کا جو تم نے ابھی گھڑی ہے کوئی گواہ ہے؟ ہر بات پہ گواہ مانگتے ہو نا کہ اس پر گواہ لاؤ, گواہ لاؤ, گواہ لاؤ. یہ جو حدیث ابھی تم نے پیش کر دی ہے, تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ میرے بابا نے کہا کہ جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے, ہمارا کوئی وارث نہیں, ہم کسی کے وارث نہیں؟ کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر کہنے لگے کہ نہیں میرے پاس کوئی گواہ تو نہیں ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو میراث نہیں دوں گا. ایک مرتبہ کسی خاتون کی آواز آئی,
کہا کہ نہیں بابا جان، جب رسول خدا آپ سے کہہ رہے تھے نا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، میں پردے میں سن رہی تھی، پیغمبر نے آپ سے کہا تھا کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں، وہ بھی کسی کے وارث نہیں۔ تو اب ایک مرتبہ کہنے لگے کہ نہیں، اب تو میرے پاس گواہ بھی ہے، بیٹی نے گواہی دے دی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد ان کا اپنا انتقال ہو جاتا ہے، اور بیٹی کہتی ہے میری میراث میں میرے بابا کو دفنا دو۔ اب امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہو گئے، کہا نانی اماں آپ نے میری ماں کے خلاف گواہی دی تھی، انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جب بیٹی وارث نہیں تو بیوی کیسے وارث ہو؟ گھبرا رہے ہیں حضرات، وقت نہیں، بس یار توجہ سے سنیے گا، میں مکمل کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ کہا کہ نہیں، اب ہمارے پاس گواہ بھی موجود ہے، ہم آپ کے اس مقدمے کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کی میراث فدق آپ کی میراث نہیں ہے۔ بی بی نے کہا میں کیسے اس حدیث کو مان لوں؟ قرآن کریم میرے بابا پہ نازل ہوا تھا، قرآن کو کوئی میرے بابا سے اور میرے شوہر علی سے بہتر نہیں جانتا، یہ کیسی حدیث لے کے آئے ہو جو قرآن کریم کے خلاف ہے؟ مجمع ہو میرے ساتھ؟ آخری فرد تک جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں مجھے تو آخر تک نظر نہیں آ رہا۔ اب عزیزان گرامی غور سے سنیے گا، میں پورا خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ خاتون جنت نے کہا تم کیسی حدیث لے کے آئے ہو؟ وہ حدیث جو قرآن کریم کے خلاف ہے۔ حدیث پیش کرتے ہو کہ نہ انبیاء کسی کے وارث، نہ ہمارا کوئی وارث، جبکہ قرآن میں آیات ہیں۔ اب یہاں بی بی نے آیات شاید زیادہ پیش کی ہیں، میرے ذہن میں بی بی کی طرف سے 3 آیات اسی وقت موجود ہیں جو بی بی نے پیش کی۔ میرے ذہن میں 3 ہی آیات ہیں جو سلام اللہ علیہ نے پیش کی ہیں۔ پہلی آیت بی بی نے فرمایا، قرآن کریم میں ہے یوصیکم اللہ للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے اے ایمان والو کہ جب بھی میراث دو تو بیٹوں کا حصہ بیٹیوں کی نسبت دگنا ہوگا۔ کہ جب اللہ کہہ رہا ہے سارے ایمان والوں تو کیوں نہیں کہا انبیاء کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کہ جب اللہ نے سب کے لیے کہا تو اللہ کہہ دیتا کہ اس میں یہ گروہ نہیں، وہ نہیں، وہ نہیں، کوئی بھی اللہ نے نفی نہیں کیا، اللہ نے کہا سب ایمان والوں کی بیٹیوں کا حصہ آدھا بیٹوں کا دگنا ہے، تو اس آیت میں نفی نہیں۔ کہ نہیں میں تسلیم نہیں کروں گا۔ بی بی نے کہا آیت سن، جناب زکریا نے دعا فرمائی ہے، جناب زکریا ہیں نبی، رب حبلی من لدنکا، پروردگارہ مجھے ایک بیٹا عنایت فرما، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور ساری آل یعقوب کا وارث ہو۔ سب نے لکھا جناب زکریا کے صرف ایک ہی بیٹا ہوا، نام ہے نبی یحییٰ۔ کہ تم کہتے ہو انبیاء نہ کسی کے وارث، نہ ان کا کوئی وارث۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، زکریا نے کہا پروردگارہ بیٹا دے، نبی زکریا نبی، اللہ نے بیٹا دیا یحییٰ وہ نبی، جو وارث ہے وہ بھی نبی، جس کا وارث ہے وہ بھی نبی۔ سرمایہ ملت حضرت علامہ سید علی رضا رضوی، بلند سے بلند ترین صلوات۔ بس بھئی وقت نہیں، میں بہت معذرت چاہوں گا، مجھے پہنچنا ہے، میں مکمل کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی اس مقام پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جو جملہ پیش کیا ہے، آیتیں میں نے 2 پیش کی، تیسری آیت پیش کی کہ تم کہتے ہو انبیاء کا کوئی وارث نہیں، وہ کسی کے وارث نہیں۔ ایک اور آیت سن لو، وَوَرِثَ داؤد و سلیمان، داؤد کے وارث بنے سلیمان۔ کہ داؤد بھی نبی، سلیمان بھی نبی، داؤد باپ تھے، سلیمان بیٹے تھے۔ اللہ نے قرآن میں اتنی آیتیں پیش کی ہیں، کبھی نہیں کہا میرے بابا نے یہ آیتیں منسوخ ہیں، ان کے حکم ختم ہو گئے۔ جب قرآن میں لکھا انبیاء کے وارث ہیں تو تم کیسے انکار کرتے ہو؟ قرآن میں آیات ہیں، ان آیات میں لکھا ہے انبیاء کے وارث ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کے مقدمے کو تسلیم نہیں کرتے اور آپ کی میراث نہیں ملے گی۔
جب اتنی تفصیل آئی تو بی بی نے جب تحریر پیش کی، کسی ایک نے تحریر کو بس جناب سیدہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے. میرے ساتھ رہیے گا. میرے دونوں عزیز فرزند ابھی آپ کے سامنے نوحہ پیش کریں گے، سید علی شناور اور سید علی جی. میں پیش کر رہا ہوں، تمہید باندھ رہا ہوں، مصائب سنیے گا. آج ایک مرتبہ جناب سیدہ نے جملہ کہا، مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. کہا کہ یہ مت سمجھنا یہ مقدمہ ختم ہو گیا. آج یہ مقدمہ ختم نہیں ہوا. میں قسم کھا کے کہتی ہوں، میں اسی مقدمے کو روز قیامت دوبارہ پیش کروں گا. یہ جناب سیدہ کہہ رہے ہیں، واللہ خدا کے قسم میں یہی مقدمہ دوبارہ پیش کروں گی. والحکم اللہ، اس دن حاکم خود خدا ہوگا، فیصلہ کرنے والا خود اللہ ہوگا. والزعیم محمد، میرا مقدمہ لڑنے والے میرے بابا محمد مصطفیٰ ہوں گے. میرے گواہ علی ہوں گے، حسن ہوں گے، حسین ہوں گے. میں دیکھتی ہوں کون میرا مقدمہ اس دن رد کرتا ہے. اے میرے مقدمے کو رد کرنے والوں، خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میرے بابا رسول، کتنی جلدی تم نے میرے بابا سے منہ پھیر لیا. اب ایک مرتبہ جناب سیدہ رونے لگیں. دربار کے اندر ماحول تبدیل ہونے لگا، کچھ لوگ رونے لگے. ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کے بابا کا بہت احترام کرتے ہیں. بی بی نے کہا رہنے دو، میں نے آج دیکھ لیا. میں یہاں آیا کرتی تھی، میرے بابا تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے. آج میں اتنی دیر کھڑی رہی، کسی نے مجھ سے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا. پتہ نہیں پڑھ پاؤں گا کہ نہیں. جناب سیدہ کے آنسو بہنے لگے. جب دربار گئی تھی بی بی تو بال سیاہ تھے، جب واپس آئی ہیں تو شاید بال سفید ہو چکے تھے. اب کچھ علماء ایک جملہ نقل کرتے ہیں کہ دونوں بیٹوں نے پوچھا، اماں حق مانگنے گئی تھی، مل گیا؟ جناب سیدہ کے آنسو اور زیادہ تیزی سے بہنے لگے. ایک مرتبہ آواز دے کے کہا کہ فضہ ذرا میری زینب کو بلا دو. جیسی جناب زینب آئیں، بی بی نے پیار کر کے پوچھا، بیٹی میرے بابا نے کہا تھا زہرا آپ بھی دربار میں جائیں گے، آپ کی بیٹی بھی دربار میں جائے گی. بیٹی درباروں کا حال کچھ اچھا نہیں ہے. کہ میں اتنی دیر کھڑی رہی. میں ہاتھ جوڑ کے جناب سیدہ کی بارگاہ میں کہوں گا، بی بی لیکن آپ برقعے میں تھی، بی بی آپ کے سر پہ چادر تھی، بی بی آپ کے ساتھ حسنین تھے، چاروں طرف بیویاں برقعوں میں تھی. بی بی ذرا شرابی کا دربار دیکھیے. شام کے دربار میں ایک بی بی کھڑی ہے، بھتیجے کے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بی بی آپ بوڑھی ہو کے واپس آئی ہیں، اجرکم اللہ. کوئی آج رونے میں بخل نہ کرے. میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سخت روایت ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا. مجھے معلوم ہے بہت سے افراد جناب سیدہ کے مصائب برداشت نہیں کر پاتے. بس وقت زیادہ نہیں ہے، میں 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا. آج شب شہادت ہے. تاریخ میں 3 ایسے تابوت اٹھے ہیں جو بڑے ہی مظلومیت کے تابوت ہیں. بلکہ میں ایک چوتھے تابوت کا بھی اضافہ کرنا چاہوں گا. سننا چاہیں گے وہ 4 تابوت کس کس کے ہیں؟ ایک تابوت ہے جو پل بغداد پہ پڑا رہا، جس تابوت کو 4 مزدوروں نے اٹھایا تھا، اور مزدور اٹھا کے پل بغداد میں دھوپ پہ رکھ آئے. جب دھوپ میں تابوت رکھا نا تو ان کے سامنے ایک آدمی چلتا جاتا تھا، نعرہ لگاتا جاتا تھا. مجھے معاف کیجئے گا سادات، اگر کوئی یہاں موسوی سید ہو تو مجھے معاف کر دے، امام موسیٰ کاظم کے قاسمی ہو. جانتے ہیں کیا
جملہ لگا رہا تھا، اسے پیسے دے کے کہا تھا، زہر دینے والے نے کہا تھا یہ نعرہ لگا دینا، اس نے نعرہ لگایا، ماتا امام الرفضہ، رافضیوں کا امام مر گیا۔ ارے جس امام کے 18 جوان بیٹے 4 مزدور تابوت اٹھا کے پلے بغداد پہ رکھ کے چلے گئے، یہ پہلا جنازہ۔ اگر میں پورا مکمل کر پاتا تو میں پڑھتا، لیکن ایک جملہ کہہ دوں گا، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ سادات غیر سادات مجھے معاف کیجئے گا، بعض مسائل کے جملے سخت ہوتے ہیں، دور دور تک لوگ کھڑے ہیں۔ جانتے ہیں جب امام موسیٰ کاظم کا جنازہ پلے بغداد پہ رکھا تو شیعوں نے کیا سوال کیا؟ پوچھا، جو مزدور جنازہ لائے تھے ان سے پوچھا کیا بات ہے، یہ امام کے تابوت سے زنجیریں کیوں لٹکی ہوئی ہیں؟ تو کہا یہ تمہارے امام کو زنجیریں باندھی گئی تھی، قیدی جب بنایا تھا نا تو زنجیروں میں جکڑ دیا تھا۔ تو ان شیعوں نے سوال کیا کہ لیکن مرنے کے بعد تو زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں، ہمارے امام کی زنجیروں کو کاٹ کے اتارا کیوں نہیں گیا؟ تو جملہ لکھا آیت اللہ اشتہاردی نے کہ ان میں سے ایک مزدور نے کہا تمہارے امام کی کھال کو کاٹ کے گوشت کو کھا کے زنجیریں ہڈیوں تک چلی گئی تھی، وہ زنجیریں گوشت کھا گئی تھی اس لیے کاٹی نہیں جا سکتی تھی۔ بھئی 4 تابوت، میں تو ابھی پہلا تابوت پڑھا ہے، میرے تو بہت سے برادران برداشت نہیں کر رہے ہیں، سنیں کہ دوسرا تابوت کس کا ہے؟ میں سارے نہیں پڑھوں گا، بس ایک چھوٹا سا مسائل پڑھ رہا ہوں۔ دوسرا تابوت چوتھے امام کا ہے، بڑا ہی مظلومیت کا تابوت ہے۔ امام باقر سے چوتھے امام نے کہا بیٹا میرے بابا کا لاشا 3 دن دھوپ میں پڑا رہا تھا، اتنے شان و شوکت سے میرا تابوت نہ اٹھانا۔ آئیے تیسرا تابوت پیش کروں، جلدی جلدی چل رہا ہوں، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ تیسرا تابوت شام کے زندان میں ایک چھوٹی سی بی بی کا ہے، نہ جانے تابوت ہے بھی یا نہیں۔ ایک بھائی نے ہاتھوں پہ چھوٹا سا لاشا اٹھا رکھا ہے زنجیروں کے ساتھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آئیے بس بھئی جس تابوت کے لیے میں نے ساری تمہید باندھی ہے میرے ساتھ چلیں۔ مدینہ شہر ہے، رات کا وقت ہے، حسنین کریمین چھوٹے ہیں، باقی سب نامحرم ہیں۔ امیر المؤمنین نے آواز دی، اے میرے بھائی عقیل، اے سلمان، آؤ میرے ساتھ کاندھا دو تابوت اٹھائیں۔ ساتھ میں ایک اور صحابی ہے، نام ہے ابو ذر، ایک جناب امیر کے بھتیجے ہیں عبداللہ ابن جعفر طیار۔ تابوت اٹھا، رات کا وقت تھا، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، رات کا وقت تھا، مولا نے خاموشی سے تابوت اٹھایا۔ شہادت میں کل پڑھوں گا، سب کل پڑھوں گا، صرف آج تابوت کے مسائل سن لیجئے۔ رات کا وقت تھا، مولا نے تابوت اٹھایا، کہا شور نہ کرنا، کوئی بلند آواز سے نہ روئے۔ سیدہ کی وصیت تھی، اے ابوالحسن مدینے والوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجئے گا، انہوں نے مجھے بڑا ستایا ہے، میرے کسی نے گواہی قبول نہیں کی، انہیں میرے جنازے میں نہ آنے دیجئے گا۔ مولا نے کہا آہستہ دھیمی آواز میں رونا، تابوت اٹھاؤ، تابوت چلا۔ ایک مرتبہ مولا نے کچھ ہی دور چل کے کہا تابوت روک دو۔ کہا بیٹا حسن تابوت کے پیچھے کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے، ذرا دیکھو کون ہے۔ مولا حسن نے کہا بابا زینب ہے۔ مولا نے کہا تابوت روکو، حسن زینب کو گھر چھوڑ کے آؤ، یہ تابوت آگے نہیں جائے گا جب تک زینب گھر نہ چلی جائے۔ مولا حسن نے کہا نہیں بابا زینب برقعے میں ہے، چادر لے رکھی ہے، میں کہوں گا مولا آنے دے۔ کہا نہیں میری غیرت برداشت نہیں کرتی، حسن زینب کو گھر چھوڑاؤ۔ میں کہوں گا مولا رات کا وقت ہے، مدینہ شہر ہے، باپ کا سایہ، بھائیوں کا ساتھ، سر پہ چادر ہے، ماں کا جنازہ آ لینے دے۔ مولا جب کوفہ کے بازار ہوگا، باغیوں کا نعرہ ہوگا، علی کی بیٹیاں ہوں گی، ہاتھوں میں پتھر ہوں گے، شرابی کا دربار ہوگا۔
अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। 2 मिनट की दुआ करवाऊंगा। भाई कोई रोने में बुख़्ल न करे, मुझे मालूम है बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, आपने बड़ी ज़हमतें की इस खमसे में, लोग बहुत दूर दूर से आते रहे। मैं देख रहा हूँ अभी तक बहुत लोग खड़े हैं, हर रोज़ मजमा खड़े होकर भी मजलिस सुन रहा होता है। जानते हैं क्यों? जिस बीबी की मजलिस में आए हैं उनकी बेटियां रेत पे बैठ के, खाक पे बैठ के मजलिस किया करती थी। भाई आपके साथ मुझे पता है मस्तूरात आई हैं, लेकिन आपके साथ आने वाली मस्तूरात को खुदा न खास्ता कोई ताज़ियाना तो नहीं मारेगा, किसी बच्चे को कोई तमाचा तो नहीं मारेगा। परवरदिगारा, परवरदिगारा, वास्ता उस बीबी का जिनका एक हाथ पहलू पे रहा करता था। बस मैं एक आखिरी वास्ता दे रहा हूँ, जो जो दुआ मांगेंगे कबूल होगी। परवरदिगारा इस वक्त तमाम आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, ईरान और इराक़ की हिफाजत फरमा, शाम, बहरीन, यमन, पाकिस्तान, कश्मीर, खुद हिंदुस्तान के मुसलमान, अफ़गानिस्तान, नाइजीरिया, बर्मा, सब की हिफाजत फरमा। दुश्मनाने अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा, दाइश को गारत फरमा। आए भैया का आखिरी वास्ता दे रहा हूँ। परवरदिगारा, एक मरजा तकलीद से नजफ़ अशरफ में मेरे सामने किसी ने सवाल किया, कहा आगा हमारे मिंबरों से बहुत से ज़ाकिरीन उलमा ये पढ़ते हैं कि जनाब सैयदा उल्टी तरफ की करवट नहीं ले पाती थी। जब दरवाज़ा गिर गया था ना, उसके बाद जनाब सैयदा उल्टी तरफ की करवट नहीं ले पाती थी। तो उनसे पूछा ये आया रिवायत सही है या ये रिवायत मुस्तनद नहीं है? वो मरजा रोने लगे, बहुत रोए। उसके बाद कहा ये रिवायत यूँ नहीं है कि उल्टी तरफ की करवट नहीं ले पाती थी। उन्होंने रो के कहा बीबी करवट ही नहीं ले पाती थी, इतनी जख्मी थी। आप जानते हैं ना, इंसान अगर हड्डी टूट जाए जितनी दफ़ा हिलाओ दर्द होता है, लेकिन अगर पसली टूट जाए तो हर सांस पे दर्द महसूस होता है, हर सांस पे दर्द होता है। बस भाई परवरदिगारा, परवरदिगारा, जनाब सैयदा की अज़मतों का वास्ता हमें इमाम ज़माना का ज़हूर देखना नसीब फरमा। परवरदिगारा, जन्नतुल बकी तामीर होता देखना नसीब फरमा। परवरदिगारा, परवरदिगारा, मैं जुमले तो और पढ़ना चाहता था, वक्त नहीं है और कुछ नहीं कहूँगा। परवरदिगारा, जब इमाम ज़माना शब शहादत है ना, जन्नतुल बकी में खड़े पुरसा ले रहे होंगे। आज जब अंबिया आइम्मा पुरसा देने आ रहे होंगे तो सभी एक ही चीज़ कहते होंगे, कब्र टूटी हुई है। इमाम ज़माना बार बार कहते होंगे, परवरदिगारा मुझे इज़्न दे, मैं अपनी दादी की काबी कब्र की तामीर करूँ। परवरदिगारा, हमें जन्नतुल बकी तामीर होता देखना नसीब फरमा। दुश्मनान जनाब सैयदा को नीस्त व नाबूद फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। मातम हुसैन।